اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 51۔ فرعون نے کہا پھر تو پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دلیل دی کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا، جس نے ہمیں پیدا کیا اور روزی پہنچائی، جس نے اندازہ لگایا اور راہ سجھائی۔ فرعون پہلے لوگوں کا حوالہ دے کر جھگڑنے لگا کہ جن پہلے لوگوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ غیروں کی پوجا کی، ان کا کیا حشر ہوگا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 52۔ قال علمها عند ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب نے ان کے اچھے برے اعمال کو شمار کر کے محفوظ کر دیا ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں، اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں اس کے علم سے اور اس کی خبر سے کوئی چیز نہیں چھوٹتی۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے، یعنی میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے، نہ کوئی چیز اس کے شمار کرنے اور لکھنے سے چھوٹ جائے اور نہ اسے کوئی بات بھولتی ہے۔ یعنی پہلے لوگوں کے جو اعمال آگے چلے گئے، قیامت کے دن انہیں اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا اور ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ مخلوق کے علم میں دو عیب پائے جاتے ہیں، ایک تو کسی چیز کا پورا احاطہ نہ کرنا اور دوسرا بھول جانا، تو رب ان دونوں عیبوں سے پاک ہے، وہ برکت والا اور بلند کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ نے کہا ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے، بصیرت کا سامان ہے، اور اے فرعون واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 102۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب بہت ہی بلیغ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پچھلوں کی حشر کی کیا خبر، البتہ اتنا یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ بہرحال ان کے ساتھ انصاف ہی ہوگا، اور میرے علیم و خبیر ہماداں خدا نے ان کے ساتھ معاملہ وہی کیا ہوگا جس کے مستحق وہ اپنے عمل اور نامہ اعمال کے لحاظ سے ہوں گے، وہاں غلطی یا بھول چوک کا کیا سوال۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجن به ازواجا من نبات شتیٰ، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالیں۔ سورۃ طٰہٰ آیا 53۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، یعنی اس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا جس پر تم آرام اور سکون سے رہتے ہو اور دور دراز کے سفر بھی کرتے ہو۔ تم اس پر عمارتیں تعمیر کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، باغات لگاتے ہو۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو ایسے مسخر کیا ہے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے سے انکار نہیں کرتی۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے راستے بنائے، اس کی وجہ سے تم زمین پر جہاں جانا چاہو آسانی سے جا سکتے ہو اور اپنے علاقوں کی نسبت سفر میں زیادہ نفع اٹھاتے ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش نازل فرمائی، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے طرح طرح کی بوٹیاں کے جوڑے پیدا کیے، قسم قسم کے اناج، پھل پھول جن کے رنگ، ذائقے و ذائقہ مختلف ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں ساری مخلوقات کے لیے رزق فراہم کیا، اگر سب کے لیے رزق نہ ہوتا تو زمین پر رہنے والے سب ہلاک ہو جاتے۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِأُولِی النُّہیٰ، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ،
بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیا 54۔ کُلُوا وارعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا تاکہ یہ اس بات کی دلیل ہو کہ تمام نباتات مباح ہیں، ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں سوائے ضرر رساں نباتات کے، مثلاً زہر وغیرہ۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی جو پھل اور غذائیں انسان کے لیے پیدا کی اور خشک اور سبز چارے جانوروں کے لیے بنائے، اس میں اللہ کے رب اور یہی معبود ہونے کی پختہ دلیل ہیں۔ لِأُولِي النُّہیٰ، عقل مندوں کے لیے، اس سے مراد اہل تقویٰ، اہل ورع ہیں، یعنی اس میں پختہ عقل اور فکر راست رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے احسان، اس کی رحمت، اس کے بے پایہ اور اس جو دوزخہ اور اس کی عنایت کامل کی نشانیاں ہیں، اور یہ اس حقیقت پر دلیل ہے وہی رب معبود اور وہی مالک محمود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، حمد مدح اور ثنا کا اسی ہستی کے سوا کوئی مستحق نہیں جس نے یہ تمام نعمتیں عطا کی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 55۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی ہم نے تمہیں زمین کی مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے جو سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور تمہیں اپنی موت کے بعد اسی زمین میں جانا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف آیا 25۔ انسان کو زمین میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے، یعنی قیامت کے دن اسی سے پیدا کیے جاؤ گے۔ تارۃ اخری، دوبارہ، یعنی پہلی بار بھی مٹی سے پیدا کیے گئے اور دوسری بار بھی مٹی سے ہی نکالے جاؤ گے۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی دیر ہی رہے۔ سورۃ اسراء آیا 52۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ زمین جو ماں کی گود کی طرح ہے، زندہ انسانوں کو بھی اپنے اندر سمیٹتی ہے اور مردہ انسانوں کو بھی، اور اسی سے انسان ایسے برآمد کر لیے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والا بچہ برآمد کر لیا جاتا ہے۔ جس طرح وہ ہمیں عدم سے وجود میں لایا، اسی طرح وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی پر دو واضح عقلی دلیلیں ہیں۔ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں سے دوبارہ نباتات کو نکالنا، زمین میں سے نکال کر انسان کو دوبارہ وجود میں لانا۔ فرعون اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا تھا، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلاتا تھا، حالانکہ وہ زمین کا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر احساس دلایا کہ دیکھو، اس مٹی سے پیدا ہوئے، اسی میں تم مر کر جاؤ گے، اسی سے تم نکالے جاؤ گے، یہ بتاؤ بڑائی تمہارے لیے ہے ہی کب؟ تم بڑائی کا حق رکھتے ہی کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کر کے فرعون کی بڑائی کو توڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔